انتظار ہے خطاب کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت محترم مقام حضرت علامہ مولانا سید شعیب شاہ صاحب مدث العلی کو کیا تشریف لائیں اور اپنے مختصر خطاب سے ہمیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله۔ اللہ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک پیش کرنے کے بعد قابل صد عزت و احترام پیر طریقت اور رہبر شریعت واقف رموز حقیقت حضرت صاحبزادہ الحاج پیر محمد نقیب الرحمن صاحب زاد اللہ شرفا و عزا، قابل صد عزت علماء ملت اسلامیہ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں اگر سن رہی ہیں تو مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس عظیم الشان مسجد میں عظیم الشان محفل ایک عظیم الشان ہستی کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ بر صغیر کی نامور روحانی شخصیت جن کو اولیاء کی صف میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اس شخصیت کی یاد میں ہونے والی محفل میں حاضری کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں۔ گرامی قدر احباب، نام تو میں نے بھی آپ کی طرح کئی بار سنا، میرے انتہائی قابل فخر دوست علامہ ظفر محمود فراشفی دامت برکاتہ العالیہ آج مجھے فرمانے لگے کہ حضرت صاحب کی آمد ہے تو انہیں ملنا ہے، تو تو بھی آ جا، اکٹھے چلتے ہیں۔ شاید میں حاضر نہ ہو سکتا، لیکن آج کی حاضری کا صحرا جو ہے یہ محقق برطانیہ کے سر ہے، اور اکثر محافل میں حضرت کا ذکر فراشفی صاحب کرتے رہتے ہیں کثرت کے ساتھ، ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف کا تذکرہ ہوتا ہے، اور میں
اس بات سے بڑا متاثر ہوا، جیسے ہی حضرت کی توجہ دائیں طرف پڑی تو فوراً اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی طریقہ کار اسلاف کا اور اولیاء کا رہا، یہی طریقہ۔ میں اس بات پر میں بڑا خوش ہوا ہوں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ آپ کا پیر ہیرا ہے اور سچا۔ اس بات سے خدا گواہ ہے میں خود کہیں نہیں جاتا، حضرت تشریف میں نہیں جاتا، لیکن آپ نے کہا تو شاید توجہ تھی حضرت کی، میں بھی آ گیا ہوں۔ تو چند باتیں، پہلے میرے بزرگ جو تھے ان کے پاس 10 منٹ تھے، میں سمجھتا ہوں میرے پاس بھی اتنے ہی، تو زیادہ ٹائم نہیں لینا، کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام، ہماری جماعت کے بڑے عظیم مبلغ علامہ انصر القادری صاحب تشریف فرما ہے، جماعت اہل سنت کے صدر برطانیہ اور یورپ کے صدر علامہ ظہور محمود فراسی جلوہ گر ہیں، ان کی موجودگی میں ایک طالب علم کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور بھی جید علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج یہ عظیم سما بنا ہوا ہے کیونکہ صاحب نسبت احباب کا یہ اجتماع ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ اقدس کے اندر فقراء صحابہ کا جمع غفیر ہوتا اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا، سرکار کے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھتے اور کوئی انہیں کچھ سوچتا نہیں تھا، کسی کام کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف مقصد ایک ہے، آنکھیں ہماری ہو چہرہ بددعا، ہم دیکھتے رہیں۔ وہ فقراء صحابہ لباس کا یہ حال تھا کہ اونی لباس ہے، موٹا لباس ہے، اور گرمی نے اس قدر پسینہ کو آگے پہنچایا ہوا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ صحابہ بیٹھے رہتے، قبائل کا ایک سردار آ کر کہنے لگا، آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اسلام لے آئیں، ہمارا جی چاہتا ہے دین میں آ جائیں، مگر آپ کے ارد گرد گھیرا ڈالنے والے یہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، ان کے لباس سے سمجھ آتی ہے، ان کے پسینے سے ہمیں نفرت آتی ہے، اگر آپ انہیں تھوڑا سا اپنے آپ سے دور فرما دیں، اپنی بارگاہ سے تھوڑا فاصلے پر رکھیں یا ان کا انتظام کہیں اور کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ قبائل آپ کے دین میں آ جائیں، اسلام میں آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات ان کی سنی تو اللہ کریم نے فوراً جبریل امین کو بھیج دیا، کیونکہ ان فقراء کا لباس اتنا رب کو محبوب تھا، ان کا پسینہ اتنا محبوب تھا، سرکار کے ساتھ محبت جو تھی اتنی محبوب تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے محبوب، اپنے آپ کو روک رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک رکھیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اے پیارے محبوب، یہ اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے۔ اگر کوئی اسلام لاتا ہے تو لائے، اگر نہیں لاتا تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کسی خاندان کا سربراہ ہے تو ہوگا، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن پیارے حبیب، یہ تیرے دیوانے اور تیرے مستانے ہیں، ان کو تیری بارگاہ سے قطعاً دور نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، رب اشعث مدفوع لو ابواب علی اللہ، رب اشعث مدفوع، ایسے لوگ، ایسے فقراء بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا،
ایسے لوگ ہوتے ہیں، حالت دیگر گو ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لباس ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں، دروازوں سے انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن ان میں پاور اتنی ہوتی ہے، طاقت اتنی ہوتی ہے، جب وہ اللہ پر قسم ڈالتے ہیں اے اللہ تجھے تیری بزرگی کا واسطہ یہ کام ابھی ہونا چاہیے، تو اللہ دیر نہیں کرتا۔ ان میں ایک ہستی عیدگاہ کے بانی حضرت خواجہ خواجہ عبد الکریم رضی اللہ عنہ، آج صوفیاء کے منصب کو داغدار کیا جا رہا ہے، آج مقام تصوف کو پامال کیا جا رہا ہے، پھونکے لگانے والے، قمیضیں ناپنے والے اور اس طرح کے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے عقائد کو کمزور کرنے والے ان لوگوں کی جلگا رہے، میں اپنی ماں بیٹیوں بہنوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کاملین اولیاء آج بھی موجود ہیں، کسی آرٹیفیشل آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی کل علامہ صاحب بیان کر رہے تھے، یہ مقام بڑا اعلیٰ ہے صوفیاء کا، یہ منصب بڑا عظیم ہے، جس کو آج داغدار صرف پیسے بٹورنے کے لیے طرح طرح کا لباس، طرح طرح کے جبے، یہ طرح طرح کی چیزیں، انہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں۔ کل علامہ صاحب تقریب میں بیان فرما رہے تھے، ایک شخص ٹی وی پر بیٹھا پھونک لگا رہا ہے، فرانس میں کسی کو کہہ رہا ہے ذرا بوتل کا ڈھکن کھولو، اور اس کی پھونک دیواروں کو چیر کر، سینکڑوں میل سفر کر کے، سپیکر سے نکل کر، ٹی وی کے پرزوں سے نکلتی ہوئی آگے نکل گئی ہے، لیکن وہاں جا کر ڈھکن کے سامنے اس کی پاور ختم ہو گئی۔ ڈھکن کھولو، یہ کیا مذاق ہے؟ اسلام کے ساتھ کتنا دھوکہ ہے، یہ کتنا فراڈ ہے اسلام کے ساتھ۔ اس لیے جاگنے کا وقت ہے، سچے لوگوں کو چھوڑ کر جھوٹے لوگوں کا دامن پکڑنے کی کوشش مت کرو۔ ابھی درس یہ دے رہے تھے میرے بزرگ، ہماری جماعت کے بزرگ علماء یہ درس دے رہے تھے، ایک بات درس کرنے کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک شعر بھی آپ کو آخر میں نے شعر ایک سنانا ہے، وہ میں نے کسی خطیب سے سنا تو میرا جی چاہ رہا آج میں کو شعر سنا۔ اس شعر کے بعد وہ چھوٹا سا 2 منٹ کا واقعہ وہ بیان کروں گا۔ پہلے شعر سن لیں، اچھے لوگوں کے آستان پر جانا چاہیے۔ تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، اللہ رکھے سلامت، مولا رکھے سلامت، تیرے در سے آشنائی، مولا رکھے سلامت، تیرے در سے آشنائی۔ یہ آستانہ کوئی نیا آستانہ نہیں ہے جو ابھی بھی مرد وجود میں آیا ہے اور صرف اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یہ کام شروع کر دیا، یہ بڑا پرانا آستانہ ہے اور اس کا فیض پوری دنیا پر دیکھ رہے ہیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری بات ہے، مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا، لوگ نکلے نماز استسقاء کے لیے، لوگ نکلے اور دعا کے لیے نکلے کہ اللہ کریم باران رحمت کا نزول فرمائے، اور یہ طریقہ چلا رہا ہے سرکار سے۔ ابھی جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ مسجد میں جا کر نوافل پڑھتے ہیں، اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، بارش نازل کر دے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ 2-4 دن گزر گئے، لوگ دعائیں کرتے رہے لیکن بارش نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بھی خیال کیا مکہ سے باہر نکل کر میں بھی کسی مقام پر جا کر سجدہ ریز ہو کر اس کے بعد دعا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں ایک پہاڑ کی غار میں پہنچا تو وہاں جب میں نماز کے لیے نوافل کے لیے کھڑا ہونے لگا تو ایک
کالا سیاہ موٹے نقشوں والا ایک حبشی آ گیا، نوجوان آیا اور اس کے نقش بھی موٹے ہیں، رنگ سیاہ ہے. وہ آ کر میرے سامنے سجدے میں پڑ گیا اور اس نے آ کر یہ کہا، اے اللہ کریم تجھے تیری بزرگی کی قسم ہے، میں اس وقت تک سر سجدہ سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک بارش نہ ہو، جب تک بارش نہ ہو. جب اس نے یہ بات کہی بادل چھا گئے اور وہ رحمت برسنے لگی، بارش برسنے لگی. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جیسے ہی میں نوافل سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ آگے آگے اس نوجوان نے دوڑنا شروع کر دیا، میں پیچھے پیچھے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، وہ آگے دوڑ رہا ہے، میں اس کی تلاش کے لیے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. میں اس سے یہ بات پوچھوں تو نے یہ مقام کہاں سے پایا؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے تھا، وہ ایک بستی میں جا کر داخل ہو گیا. آپ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا یہ وہی دروازہ ہوگا جس دروازہ کے اندر وہ داخل ہوا ہے. میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کو نوک کیا. جو صاحب مکان تھا وہ باہر آ کر مجھ سے پوچھتا ہے کیا کام ہے؟ میں نے اسے کہا میں نے فلاں آدمی کا یوں محسوس ہوتا ہے تیرے گھر میں داخل ہوا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں. وہ کہنے لگا ہاں میرے پاس ایک غلام ہے، تو خریدنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. وہ کسی اور کالے سے نوجوان کو پکڑ کر لے آیا. میں نے کہا یہ نہیں چاہیے، اور کوئی ہے؟ اس نے کہا ایک اور بھی ہے. وہ اسی کو پکڑ کر لے آیا جو پہلے جس کو میں نے اس حال میں دیکھا تھا، جس نے اپنی بات کو رب سے فوراً منوا لیا، اللہ کی ذات سے بارگاہ سے بات منوا لی. وہ آ گیا، میں اسے خرید کر لایا اسی مقام پر اور میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے وہ بات بتاؤ آپ نے یہ مقام کہاں سے پایا؟ اس نے کہا پھر ایسا کرو وضو لاؤ، وضو کے لیے پانی لاؤ. میں وضو کرتا ہوں، 2 نوافل پڑھ لینے دو، اس کے بعد بات بتاؤں گا. کیا میں پانی لے کر آیا اور پانی اس کے سامنے پیش کیا. وضو کر کے اس نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کو شروع کیا اور اس کے بعد حالت سجدہ میں جب وہ پڑھا تو دیر گزر گئی، کافی دیر. وہ اٹھتا نہیں ہے لیکن کچھ الفاظ میری سمجھ میں آ رہے تھے، میں سن رہا تھا وہ یہ بات کہہ رہا تھا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں یہ الفاظ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یا صاحب سر ان السر قد ظہرا، یا صاحب السر ان السر قد ظہرا ولا اريد حیاتی بعد ما اشتہرا. وہ کہہ رہا تھا اے صاحب راز، اے میرے اللہ جو راز میرے پاس تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے. اس کے ظاہر ہونے کے بعد اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. اس راز کے ظاہر ہونے کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، حرکت نہیں کی. میں ہلایا، میں نے محسوس کیا کہ روح پرواز کر چکی ہے. وہ رازدار تھا، اللہ کے راز سے اس کے پاس ایک آؤٹ ہونے کی وجہ سے اس نے پسند نہیں کیا کہ اب میں دنیا میں. اللہ کا ولی جب کرامت ظاہر ہوتی ہے یا علاقہ چھوڑ جاتا ہے یا دنیا کو چھوڑ جاتا ہے تو اس سے یہ بات یہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھ سے یہ راز ظاہر ہو گیا، میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رات کو سویا خواب کے عالم میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور دیکھا کہ سرکار کے دائیں طرف وہ چاہتا چل رہا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں پاکیزہ محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. اللہ کریم آپ کو وہ کچھ عطا کرے جو آپ لینے کے لیے یہاں آئے ہیں. آپ کے دامن کو اللہ کریم اپنی رحمتوں سے اور اپنی شیخ کے فیض سے مالا مال کرے. آخر دعوانا الحمدللہ. کے دوران حضرت علامہ مولانا ظفر محمود ہاشمی صاحب